گریڈ 1 سے 22 تک سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، ریٹائر ملازمین کی پینشن میں 7% اضافہ، فیملی پینشن کی مدت 10 سال، 1 کروڑ سے زائد پینشن پر ٹیکس شرح 5% مقرر کی گئی۔ مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کی تجویز، تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس شرح میں 4% تک کمی ہے۔ وفاقی حکومت کے تمام ملازمین گریڈ 1 تا 22 کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ تنخواہوں میں موجودہ تفاوت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اہل ملازمین کو 30% کی شرح سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ مسلح افواج کے افسران اور سولجر JCOs کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ یہ اخراجات مالی سال 25-26 کے لیے دفاعی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ 6 لاکھ روپے اور 12 لاکھ روپے تک تنخواہ پانے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5% کر دی گئی ہے۔ جو لوگ 22 لاکھ روپے تک تنخواہ لیتے ہیں ان کے لیے کم سے کم ٹیکس کی شرح 15% کی بجائے 11% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح زیادہ تنخواہیں حاصل کرنے والوں کے لیے بھی ٹیکس کی شرح میں کمی کی تجویز دی جا رہی ہے۔ 22 لاکھ روپے سے 32 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز ہے۔ شریک حیات کے انتقال کے بعد فیملی پینشن کی مدت 10 سال تک محدود کی گئی ہے، جبکہ 1 سے زائد پینشنز کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ 70 سال سے کم عمر پینشنر جو سالانہ 1 کروڑ روپے سے زائد پینشن وصول کر رہے ہیں، ان کی 1 کروڑ روپے سے زائد پینشنی کی آمدنی پر 5% کی شرح سے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے نئے ضم شدہ اضلاع میں کاروبار پر آئندہ 5 سال میں مرحلہ وار سیلز ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ تمام ادارے بشمول بینک، مالیاتی ادارے، لائسنس یافتہ ایکسچینج کمپنیاں اور دیگر ادائیگی کے ذریعے اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ پاکستان میں باہر سے اشیاء اور خدمات فراہم کرنے والے غیر ملکی تاجروں کو کی جانے والی ڈیجیٹل ادائیگیوں پر 5% ٹیکس وصول کریں۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس میں بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن نے شدید ہنگامہ کیا۔ اپوزیشن ارکان نعرے بازی کرتے ہوئے بجٹ دستاویزات پھاڑ پھاڑ کر اسپیکر ڈائس کی جانب اچھالتے رہے۔ ارشاد انصاری، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔